إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، کہ اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، اور کون ہے جہان میں شبیر کے سوا، اور کون ہے جہان میں شبیر کے سوا، کہ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ آخری شعر کہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، کہ وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اس کے پیارے اور ذات محبوب حضور شفیع احمد مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گور بال کے اندر عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات السلام علیکم۔ آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک جس کا عنوان ہے عظمت اہل بیت اور شان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ اپنے علم کی وسعت کے مطابق جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے
مطابق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں احادیث کے ذریعے اور بزرگان دین کے احوال کے ذریعے اقوال کے ذریعے میں آپ کے سامنے عظمت اہل بیت بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ لا اسألکم، کہ نہیں میں سوال کرتا علیہ اس پر اجرن کسی اجرت کا، کسی چیز کا بھی فرمایا کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ کسی چیز کا بھی سوال نہیں ہے، آپ کو نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، والدین کی محبت دی، ہر چیز آپ کو عطا کی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہر چیز ملا ہے، لیکن محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اس پر کوئی اجرت نہیں ہے، اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اس پر میں اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، فرمایا ایک اجرت ہے، ایک چیز میں مانگتا ہوں، فرمایا وہ کیا ہے الا المودۃ فی القربیٰ، فرمایا کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے مودت رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا میرے محبوب انما بے شک اللہ یرید اللہ ارادہ کرتا ہے لیذھب یہ کہ دور کر دے عنکم آپ سے، اور رجس ہر قسم کی جو برائی ہے اس کو آپ سے دور کر دیا جائے۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو خوب پاک صاف اور ستھرا بنا دیا جائے۔ تو یہ دونوں جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ہے، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی زوجہ ہے۔ اب آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا چیز ملی ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آج جو رات گزر چکی ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے بہت عجیب ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا جو ہے اس کو کاٹ کر میری جھولی کے اندر رکھ دیا گیا ہے، میری جھولی کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ام فضل کہ تمہارا خواب جو ہے یہ بہت اچھا ہے، تمہارا خواب جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ ان قریب میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تیری گود میں رکھا جائے گا، میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا تو وہ سب سے پہلے فرمایا کہ تیری گود میں رکھا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا، نبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سب سے پہلے ام فضل آپ کی گود میں آپ کو رکھا گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ 5 شعبان معظم اور 4 ہجری کے اندر حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن بعد آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام حسین رکھا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا، تو میں نے اپنے بیٹوں کا نام ان کے بیٹوں کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ تو یہ شبر اور شبیر جو ہے
یہ پوری عربی زبان کا لفظ ہے، اور حسن اور حسین جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام شبل اور شبیر رکھا، تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الحسن والحسین من اسمان اہل الجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ ایک حسن اور حسین جو ہے یہ جنتی دو ناموں میں سے نام ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت تو بہت زیادہ ہے، تو چند احادیث جو ہیں آپ کی شان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کسی کام سے حاضر ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کی گود کے اندر کچھ تھا، اس کے اوپر چادر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی وجہ نہ پوچھ سکا کہ کیا چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا سرکار کی بارگاہ میں، جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی گود کے اندر کیا چیز ہے، آپ کی گود کے اندر کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چادر مبارک اٹھائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نیچے حسن اور حسین جلوہ گر تھے، نیچے حسن اور حسین جلوہ گر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے دو بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے دو بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان سے محبت فرما، اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اور فرمایا کہ اے مالک و مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ایک تو یہ فرمایا کہ مولا یہ میری بیٹی کے دو بیٹے ہیں، تو فرمایا ان سے میں محبت کرتا ہوں، اے مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے مالک و مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ایک وعید ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے کہ جو اہل بیت سے پیار کرے، امام حسن سے محبت کرے، امام حسین سے محبت کرے، تو وہ کیا ہے؟ حقیقت میں امام حسین سے محبت نہیں کر رہا، وہ حقیقت میں محمد رسول اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں، وہ بلکہ مالک و مولا سے محبت کر رہا ہے۔ دیکھیں کتنا ان کا پیار ہے، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی اور کتنا پیار تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو منبر پر بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھا رہے تھے، تو حضرت امام حسین کا بچپن کا زمانہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ۔ تو آپ گھر سے نکلے اور چلتے چلتے مسجد کے اندر تشریف لے کر آ گئے۔ اب وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر عثمان غنی بھی موجود ہے، مولا کائنات بھی موجود ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر جلوہ افروز ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ اب حضرت امام حسین چلتے چلتے مسجد کے اندر آئے، تو راستے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیا۔ آپ نے فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو فرمایا علی حسین میرے پاس آ رہا ہے، اسے آنے دو، حسین میرے پاس آ رہا ہے، اسے آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ امام حسین آگے گئے اور منبر کے جب قریب پہنچے نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ منبر سے نیچے اتر آئے، آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور اپنے نانا جان کے منبر پر بیٹھیں گے۔ میرے نانا جان کا منبر ہے، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، آپ اپنے نانا جان کے منبر پر جا کر بیٹھے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت مولا کائنات آپ نے پھر حضرت امام حسین سے فرمایا کہ حسین یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم کون سی بولی بول رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے علی اس کو بولنے دو، یہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی نہ کر رہا، اسے گفتگو کرنے دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نیچے آ جائیں، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، آپ اپنے نانا جان کے منبر پر جا کر بیٹھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر فاروق نے آپ منبر سے نیچے اتر آئے۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا حسین یہ میرے نانا جان کا تو منبر کوئی نہیں ہے، البتہ تیرے نانا جان کے منبر ہے۔ حضرت امام حسین نے بڑی معصومیت سے فرمایا آپ کے نانا جان کا منبر نہیں ہے؟ کہا نہیں میرے نانا جان کا تو منبر نہیں ہے، میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا جان کا تو منبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی منبر نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔
फरमाया अच्छा फिर ऐसा करें आप ही मिंबर पर फिर जलवा फरोज हो जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जब दोबारा हजरत उमर फारूक को मिंबर पर जब बिठाया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फिर लोगों से खिताब किया तो फरमाया कि लोगों सुन लो, पहले मुझे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस मिंबर पर बिठाया था तो हुसैन ने आकर मुझे नीचे उतारा है, अब हुसैन ने मुझे फिर मिंबर पर बिठा दिया है, किसी में हिम्मत तो आकर मुझे उतार ले। अब किसी में हिम्मत है तो फरमाया कि आकर मुझे उतार ले। ये देखिए कि हजरत इमाम हुसैन से हजरत उमर फारूक की कितनी मोहब्बत है। देखिए ना कि आले बैत से हमारे जो असलाफ हैं, हमारे इमाम हैं, तो हुज़ूर सलाम के सहाबा इकराम हैं, उन्होंने कितने कितने हुज़ूर सलाम की आले बैत से मोहब्बत किया, आले बैत से प्यार किया। इसके अलावा समरकंद का एक इलाका था, मैंने उस महफिल के अंदर भी ये वाक़या बयान किया है, जिन दोस्तों ने नहीं सुना वो भी समाज कर लें। समरकंद का इलाका था तो वहाँ पर बहुत कहत पड़ गया। अब जब कहत पड़ा ना तो जाहिर है वहाँ पर जो है गुर्बत फैल गई। अब जब कहत पड़ा तो वहाँ के अंदर, वहाँ गांव के अंदर एक ना सैयदादी रहती थी जिसकी 3 बेटियां थी और उसका शोर जो था वो विशाल कर गया था। अब जब कहत पड़ा तो ये चलते चलते समरकंद के जब इलाके के अंदर आए ना तो वहाँ इनको पता चला कि एक चौधरी वहाँ पर रहता है तो वो बड़ा सखी है, वो बड़ा सखी है। अब ये शहजादी जो थी ये चलती चलती उसके पास आई और आकर उससे कहा कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हूँ और सैयदा खातून जन्नत की मैं बेटी हूँ। तो फरमाया कि मुझे भूख हड़ताल तुम्हारे दरवाजे पर लेकर आई है तो लिहाजा हमें खाने के लिए कुछ दिया जाए, हमारी मदद की जाए। अब जब उसने ये बात सुनी तो उसके अंदर तो आकर पहले ही बहुत थी। उसने कहा कि आपके पास दलील क्या है कि आप सैयदादी हैं, आपके पास क्या दलील है कि आप सैयदादी हैं? तो आपने फरमाया कि मेरे पास सैयदादी होने की दलील तो कोई नहीं है, दलील मेरे पास कोई नहीं है। अब वो सैयदादी रो रही थी तो उसने अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पूंझा और फिर अपने घर की तरफ वापस आ गई। अब रास्ते के अंदर एक किसी से मुलाकात हुई। अब उसने कहा कि आप कहाँ से आ रही हैं? तो उन्होंने कहा जी फलां अमीर बंदा था उसके पास से आ रही हूँ। तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उस बंदे ने कहा कि यहाँ पर एक ईसाई रहता है, वो है भी गैर मुस्लिम और बहुत सखी बंदा है, आप उसके पास चल जाए, आपका काम वो कर देगा। अब जब ये शहजादी चलती चलती उस ईसाई के घर आई और आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसने पूछा कौन? तो फरमाया कि मैं सैयदादी हूँ और भूख हड़ताल मुझे तुम्हारे दरवाजे पर लेकर आई है। हम गरीब नहीं हैं, सिर्फ एक काट फट गया उसकी वजह से हम आपके दरवाजे पर आए हैं। तो अब क्या था, जब उसने ये सुना कि सैयदादी हूँ तो वो तो खुशी से उछलने लगा। उसने कहा कि नबी की आल औलाद जो है ये मेरे घर तशरीफ ले आई है। अब उसने घर के अंदर दाखिल किया तो दाखिल करने के बाद उसने जो कमरा साफ था ना उसके अंदर ले गया और फिर भी अपने घर वालों से ये कहा कि ये जो कमरा अभी साफ किया इसको दोबारा से फिर साफ करो, इसलिए कि मेरे घर के अंदर शहजादे आले रसूल आए थे, इस घर को साफ कर दो दोबारा। अब क्या हुआ कि दोबारा घर को फिर साफ किया गया। अब जब दोबारा घर को साफ किया गया उसने क्या किया, खाना पकाया। उसने खाना पकाया, खाना जब तैयार हो गया तो उस सईदा को भी खाना खिलाया और फिर उनकी बेटियों को भी खाना खिलाया। जब ये खाना खा लिया अहले बैत ने तो फिर क्या हुआ कि उसने हाथ बांध कर अर्ज किया कि मेरे पास जो कुछ था वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, तो जो गलती कुताई हो जाए इस पर मुझे माफ़ी अता फरमा देना। अब जब ये मामलात हुए उसने राशन साथ में भी दिया। तो अब क्या था कि जब रात हुई ना अब वो भी सोया और ये भी सोया। जब रात हुई ना तो चौधरी की ख्वाब के अंदर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। तो अब क्या देखता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं और जो जन्नत के अंदर जा रहे हैं उनको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा रहे हैं। अब ये जो बंदा था ये भी दौड़ता दौड़ता गया। अब दौड़ता दौड़ता गया और जब जन्नत के दरवाजे करीब पहुंचा ना तो फरिश्तों ने इसे पकड़ कर पीछे खींचा। कहा इधर आ। उसने कहा जी मैं भी चलती हूँ, मैं हुज़ूर का गुलाम हूँ। अब फरिश्ते जो थे वो चलते करते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पहुंचे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये फलां बंदा और कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ और मुसलमान हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तेरे पास मुसलमान होने की दलील क्या है? अब तेरे पास मुसलमान होने की दलील क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हूँ। फरमाया तू कहाँ मुसलमान है, बता कौन सी दलील है तेरे पास मुसलमान होने की? तेरे दरवाजे पर मेरी बेटी गई थी। फरमाया तुझे शर्म ना है तू उससे सैयदादी होने की दलीलें मांगता रहा है?
اب کیا تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی، یہ بات سنے تو اس کی آنکھ کھلی، اب جب آنکھ کھلی نا تو اس نے اس سید زادی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو تلاش کرتا ہوں، اگر وہ مل جائے گی تو میرا کام بن جائے گا، اب جنت دیکھ لی جناب، اس لیے دوڑا۔ اب دوڑتے دوڑتے گاؤں کے اندر پہنچا تو کسی سے پوچھا کہ یہاں پر ایک سید زادی آئی ہے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں عیسائی ہے، اس کا گھر اس کے اندر چلے جائیں، آپ وہاں پر وہ جا کر مل جائیں گے۔ اب یہ چلتا چلتا جب اس کے گھر پر پہنچا، دستک دی تو کہا جی کون جی؟ میں فلاں بن فلاں۔ کہا کس کام لیے آئے ہیں؟ تو کہا کام یہ ہے کہ جو خدمت آپ نے رات کو ان کی کر لی ہے، کل سے لے کر اب تک جو خدمت کی ہے وہ خدمت مجھے دے دیں، اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں وہ مجھ سے لے لیں۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو اس عیسائی نے کہا وہ آپ نے تو بڑی دیر کر دی ہے، آپ نے بڑی دیر کر دیا ہے، اگر کل آپ آئے ہوتے تو آپ کو یہ خدمت کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن اب جو ہے میرا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اب تجھے یہ چیز نہیں مل سکتی۔ اس نے ایک بڑی منتیں سماجے کی، اس نے کہا مجھے دے دے خدا کے واسطے، اب جو چیز چاہے مجھے لے لیں، مجھ سے لے لیں، میں ان کی خدمت کر کے میں بھی جنت کمانا چاہتا ہوں۔ اب اس عیسائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو تم نے چیز جو ہے خواب کے اندر دیکھی ہے وہ چیز میں نے بیداری کے اندر دیکھی ہے، تو تو نے بیداری کے تو نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی سے، لیکن میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے کلمہ محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے، اور کلمہ بھی جو ہے وہ بھی ظاہری حیات کے اندر پڑھا ہے۔ ظاہری میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے آج کلمہ پڑھایا ہے اور مجھے مسلمان کیا ہے۔ اب جو ہے اگر کل کو آ جاتا ہے تجھے مل جاتی ہے یہ چیز، لیکن اب جو ہے وہ یہ خدمت تیری قسمت میں نہیں لکھی۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ایک عیسائی ہو، غیر مذہب ہو، وہ بھی آل نبی کی تعظیم کرے تو پھر اس کو بھی مقام مل جاتا تھا کہ وہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو جو ہو مسلمان تو پھر وہ حضور صلوات و سلام کے اہل بیت سے پیار کرے، اہل بیت سے محبت کرے، تو پھر آیا اس کو مقام نہیں ملے گا، اس کو بھی مقام ملے گا۔ یہ بہت کریم گھرانہ ہے، اس کے ساتھ جو ایک بار ملتا ہے نا تو پھر کیا ہے قیامت تک پھر اس کا جو نصیب ہے وہ چمکتا رہتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اور صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ یہ دیکھیں کتنا کریم گھرانہ ہے کہ جو پھر ان سے پیار کرتا ہے پھر حقیقت میں رب تعالیٰ بھی ان لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رسول آئے اور اس کے ہاتھ میں ایک ہرنی کا بچہ ہے، اس کو اس نے پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آ گیا، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ میں ہرنی کا بچہ لے کر یا رسول اللہ آپ خدمت میں پیش کر دو، اسے قبول فرما لیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور آپ کے پاس بیٹھے تھے حضرت امام حسن۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہرنی کا بچہ بچپن کا زمانہ تھا تو آپ نے عرض کیا نانا جان یہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دے، ہرنی کا بچہ مجھے دے دے، میں ان سے کھیلتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہرنی کا بچہ جو تھا حضرت امام حسن کو دے دیا، فرمایا لو بیٹا ان سے کھیلو۔ اب کیا تھا حضرت امام حسن ان سے کھیلنے لگے، تو جب راستے کے اندر جا رہے تھے نا تو راستے کے اندر حضرت امام حسین مل گئے۔ اب جب ان کا بھی بچپن کا زمانہ، ان کا بچپن کا زمانہ، چھوٹا سا بچہ ہو ہرنی کا، تو پھر ان سے کھیل رہے تھے، تو پوچھا کہ اے بھائی جان آپ نے یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے کہا مجھے تو نانا جان نے ہرنی کا بچہ دیا، لہٰذا آپ بھی جائیں نانا جان کے پاس، اور آپ بھی ہرنی کا بچہ لے آئے۔ اب حضرت امام حسین چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اے نانا جان آپ نے حسن کو ہرنی کا بچہ دیا، مجھے بھی ہرنی کا بچہ عطا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک تھا وہ حسن لے گئے ہیں، اب آپ کو کہاں سے لا کر دیا جائے؟ اب کیا تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا زمانہ تھا، جیسے ہمارے بچوں کی آج عادت ہے کوئی چیز نہ ملے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین بھی آہستہ آہستہ رونے لگے۔ اب جب آپ رو رہے تھے نا تو کیا دیکھا کہ دربار مصطفیٰ میں
دور سے ایک آتی ہوئی ہرنی آئی اور اس نے ساتھ میں اپنا چھوٹا سا بچہ لیا اور حضور صلی وسلام کی بارگاہ میں آ گئی. عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیا. عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا بیٹا لے کر آئی ہوں اور یہ بیٹا جو ہے آپ حسین کو دے دے تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تیرا بیٹا ہے, کیا تو بیٹے بغیر رہ جائے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے بغیر تو رہ سکتی ہوں, مجھے اپنے بیٹے کی جدائی تو منظور ہے, لیکن عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے, مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے. میں اپنے بچے کی جدائی میں تو رو لوں گی, یہ میں جو ایک میرے ساتھ جو جھگڑا ہوگا یہ تو اس کو میں برداشت کر جاؤں گی, لیکن یا رسول اللہ حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. دیکھیں کہ جانوروں کا بھی جو ایک محبت کا انداز ہے وہ دیکھیں کہ جانور بھی جو ہیں ان کو بھی حسین کا رونا پسند نہیں ہے. تو آج کچھ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ وہ حسین نے یہ کیا وہ ایسے کیا, کیا ہوا تھا؟ یہ ایک کربلا کی داستان تھی, یہ ایک مقام تھا امام حسین کا جو آپ کو ملنا تھا. تو اگر وہ نہ کربلا جاتے تو آج ہمیں دین ملتا؟ ہمیں تو دین ویسے پلیٹ کے اندر رکھ دیا گیا, یہ دین ہے آپ تو ہم نے قبول کر لیا ہے, لیکن جب ہمیں قربانی دینی پڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ دین قربانیاں بھی لیتا ہے. وہ امام حسین نے جو قربانی دے کر ہمیں دین دیا ہے. آج گھر گھر کے اندر اسلام ہے, آج ہر ماں بیٹی جو ہے ہر بہن جو ہے وہ کیا ہے وہ دین پر اسلام پر چلتی ہے اور نماز پڑھتی ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہے. تو کربلا سے یہی پیغام ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر آپ اپنے بیٹے بھی لے جائیں, اپنے جوان بھی لے جائیں, اپنے بوڑھے بھی لے جائیں, سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دے, لیکن دین پر کوئی آنچ بھی نہ آنے دے. تو یہ پیغام ہے کہ ہمیں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا, ہمیں حسینی بننا ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم حسینی بھی بن جائیں اور کام ہمارا ایک بھی حسینیت والا نہ ہو. کام جو ہے ہم وہ ساری زندگی جو اپنے کاموں کے اندر مشغول ہے کر گزار دیں. حسینیت کے بارے میں ہمیں خبر بھی نہ ہو, بس ہم خالی نعرے لگاتے رہے کہ ہم حسینی ہیں. حسینیت اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو کربلا کے اندر ہمیں پیغام ملا ہے, وہ یہی حسینیت ہے کہ جو ہمیں قاضی علم الدین نے سبق دیا, داتا علی حجویری نے دیا, حضور غوث پاک نے دیا, ہمارے جتنے بھی اسلاف تھے ہمیں انہوں نے حسینی ہونے کا پیغام دیا ہے. پیغام یہی ہے کہ جب کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا ہو یا دین پر کبھی بھی آنچ آئے تو پھر کیا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, پھر حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جانا ہے. اور آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل علم بھی بیٹھے ہیں, اس کو سمجھنا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خون حسین کی قسم, خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا, خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا, لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے. اقبال فرماتے ہیں کہ جب آپ حق کا کلمہ اٹھائیں گے نا تو پھر کیا ہے کہ آپ کے حسین آپ کے مقابلے میں لاکھوں یزید آ جائیں گے. تو پھر جب یزید آپ کے مقابلے میں لاکھوں آئیں گے تو پھر آپ نے ہاتھ پہ در ہاتھ منتظر پردہ نہیں بیٹھنا, پھر کیا ہے کہ پھر کلمہ حق اٹھا کر اس کا جو ہے آپ نے مقابلہ کرنا ہے. تو اسی لیے یہی پیغام ہے امام حسین کے کردار سے. امام حسین کا کردار ہمیں ادا کرنا ہوگا. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں امام حسین کی شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ الحمد للہ.